شب ولادت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا پیارا سلسلہ پر نور ہے زمانہ مدنی چینل کی زینت بن چکا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سلسلے میں رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے چند اوصاف، چند جھلکیوں کو یہاں پر بیان کرنے کی سعادت پائیں اور اس صدقے میں ماہ میلاد کی کچھ برکتیں حاصل کر سکیں۔ اور آج بھی ہمارا موضوع بڑا پیارا ہے، آقا دو جہاں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا وہ پہلو جو کہ انتہائی درخشاں، انتہائی عظیم الشان اور انتہائی زبردست ہے، کہ جس مبارک پہلو کی بنیاد پر آگے کی زندگی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ ماہ و سال کہ جن کی بدولت کفار مکہ جیسے جفا شعار لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہنے پہ مجبور ہوئے، اپنے مال حضور کو رکھوانے میں کسی قسم کا عار نہ محسوس کرتے تھے، حضور کی بات کو ماننے میں کسی قسم کی کوئی پس و پیش نہ ہوا کرتی تھی، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، ہمیشہ امانت داری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اور یہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماہ و سال تھے کہ جن کو آپ نے اس انداز سے گزارا، اس زبردست اخلاقیات کے مظاہرے کے ساتھ گزارا کہ کفار مکہ نے جب اسلام کی بات سنی، امن کے دین اسلام کا جب چرچا سنا، تو جن کے دل صاف تھے ان کے دلوں میں اس چاندی کے ورق نے اپنا رنگ جمایا، اور اسلام کی جو زینت تھی وہ ان کی قلوب پر، ان کے ذہن پر، ان کے جسموں پر طاری ہوئی۔ اور جن کے دل میلے ہو چکے تھے، جو حسد کی آگ میں جل رہے تھے، جن کو ماننا ہی نہیں تھا وہ نہ مانتے تھے، لیکن حق یہ ہے کہ جس نے سچے دل کے ساتھ، واقعی حقیقی حق کی نگاہ کے ساتھ، انصاف کی نگاہ کے ساتھ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو سنا، اس نے ضرور لبیک کہا اور دامن اسلام میں آ کر صحابیت کا شرف پایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی آج ہمارا موضوع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے متعلق تو ہم نے اس سلسلے میں مدنی پھول حاصل کیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جوانی مبارکہ کیسی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نکاح، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کفار مکہ میں کہ جن کو شراب کی ایسی لت تھی کہ وہ پانی سے زیادہ شراب پیتے تھے، وہ بدکاریوں میں پڑے رہتے تھے، وہ انتہائی لڑاکو قسم کے لوگ تھے، وہ بات بات پہ قتل و غارت گری کا ایک تسلسل جاری کر دیا کرتے تھے، ان لوگوں میں اپنے آپ کو بچایا، اپنے خاندان کو بچایا، اپنی توحید کو بچایا، رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں آپ ہر دم وابستہ رہتے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے استغراق آپ کا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ معاملہ آپ نے کس انداز سے کیا، آپ کی عبادت کا حال کیا ہوتا تھا؟ پھر جب پہلی وحی آئی تو کیا انداز تھا؟ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت کو عام کیا تو آپ پر کیا گزری؟ یہ بھی آج ہمارا موضوع ہوگا انشاءاللہ۔ بہت ساری باتیں ہیں، وقت ہمارا کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے جلدی جلدی بڑھ جاتے ہیں آگے کی طرف اور تلاوت قرآن سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ حسب معمول ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہیں، قاری صاحب بھی ہیں، مدنی اسلامی بھائی بھی ہیں، اور انشاءاللہ آج موضوع پر گفتگو بھی ہوگی، مگر سب کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ رضا الہی کے لیے علم دین سیکھیں گے، علم دین سیکھ کر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، اہم باتوں کو ہو سکا تو لکھ لیں گے، نیک لوگوں کا ذکر کر کے اللہ عز و جل کی رحمتوں کو حاصل کریں گے۔ آئیے تلاوت کلام پاک کی طرف بڑھتے ہیں، پھر آگے مزید باتیں کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔
أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آیات مبارکہ میں بھی مکے شریف کا مبارک ذکر آیا اور ان آیات میں مکے کو بکہ کہا گیا ہے. جی ہاں غلام یاسین بھائی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مکے کا نام کوئی اور بھی ہے. جی ہاں، بکہ مکے کا دوسرا نام بکہ ہے. جی ہاں، قرآن پاک کی سورہ آل عمران اور پارہ لن تنالوا البر یعنی چوتھا پارہ، اس میں یہ ذکر ہوا ہے مکے کو بکہ کہہ کر پکارا گیا ہے. سبحان اللہ. تو چلیں ایک اور معلومات کی بات آپ کو ملی کہ مکے شریف کا دوسرا نام بکہ بھی ہے. آئیے ایک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی بڑا ہی پیارا کلام ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی سے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا وہ بہت ہی پیارا کلام ہے. فرماتے ہیں نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے، آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے، جلاؤ شمع مغابت نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی
کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے، آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے، جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، آمد ہے، آمد ہے، آمد ہے، آمد ہے، نبی کی 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 آمد ہے، آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے، آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے، جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے، جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے، پکارو زور سے دیوانو یا رسول اللہ، پکارو زور سے دیوانو یا رسول اللہ، پکارو زور سے دیوانو یا رسول اللہ، ملے گی قلب کو راحت نبی کی آمد ہے، ملے گی قلب کو راحت نبی کی آمد ہے، جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے، جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، کرامنا کے چلو چل کے عرض کرتے گئے، کرامنا کے چلو چل کے عرض کرتے گئے، کرامنا کے چلو چل کے عرض کرتے گئے، ہمیں وہ بھیک عنایت نبی کی آمد ہے، ہمیں وہ بھیک عنایت نبی کی آمد ہے، جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے، جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے، 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 اندھیری گور سے گھبراؤ مت گناہگاروں، 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 لو کر لو تم بھی زیارت نبی کی آمد ہے، لو کر لو تم بھی زیارت نبی کی آمد ہے، جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے، جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے، 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 اٹھو ادب سے صلاۃ و سلام پڑھتے گئے، اٹھو ادب سے صلاۃ و سلام پڑھتے گئے، اٹھو ادب سے صلاۃ و سلام پڑھتے گئے، اب آیا وقت ولادت نبی کی آمد ہے، اب آیا وقت ولادت نبی کی آمد ہے، جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے، جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے، 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 لپٹ کے دامن رحمت سے قبر میں عطار، لپٹ کے دامن رحمت سے قبر میں عطار، لپٹ کے دامن رحمت سے قبر میں عطار، نکالو آج تو حسرت نبی کی آمد ہے، نکالو آج تو حسرت نبی کی آمد ہے، جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے، جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے،
نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ دنیا بھر میں یہ دستور ہے کہ جب گرین سگنل جلتا ہے تو گاڑیاں چل پڑتی ہیں۔ گویا یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جب گرین رنگ ہے اس کا مطلب چلو، اب راستہ کھلا ہے۔ میرے ہاتھ میں بھی گرین جھنڈا ہے نا۔ گرین جھنڈے کا مطلب بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ اس دامن کو پکڑ لو، انشاءاللہ یہاں پر پھر سڑک کھلی ہے، شفاعت کی سڑک بھی ہے، جنت کی راہ بھی ہے، اور میرے آقا کی آمد پر ہم یہ لہراتے ہیں۔ گویا اس انداز سے ہم جبریل امین کی سنت بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک بام کعبہ پر پرچم جو تھا وہ نصب کیا، اور ہم بھی اس ادا کو ادا کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے، جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے۔ میرے محبوب کی آمد، میرے محبوب کا میلاد، یہ محبت کی شمع جلانے والا میلاد ہے، یہ ملانے والا میلاد ہے، یہ خوشیاں بانٹنے والا میلاد ہے۔ دنیا جہاں میں جہاں بھی میلاد منانے والے ہیں وہ خوشیاں بانٹنے والے ہیں، وہ محبتیں بڑھانے والے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو ملانے والے ہیں۔ وہ لڑنے جھگڑنے والے نہیں ہیں، وہ کسی کو ایذا دینے والے نہیں ہیں۔ جو میلاد مناتے ہیں وہ کسی کو پھر تکلیف نہیں دیتے، جو میلاد مناتے ہیں وہ پھر کسی کو تنگ نہیں کرتے، جو میلاد مناتے ہیں وہ کسی کے منہ سے نوارا نہیں چھینتے، جو میلاد مناتے ہیں وہ کسی کو ایذا نہیں دیتے، کیونکہ میلاد جو مناتے ہیں وہ پیام محبت دیتے ہیں، عشق شمع محبت جلاتے ہیں، اور یہی پیغام ہے دعوت اسلامی کا بھی، مدنی چینل کا بھی۔ دنیا میں آپ جس کونے پر مدنی چینل کو دیکھ اور سن رہے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ میلاد بھی شمع محبت جلانے کی ایک کڑی ہے، یہ تسلسل ہے اس کا کہ ہم سب مسلمان ایک ہو جائیں، ہم سب مسلمان محبت اور پیار بانٹنے والے ہو جائیں۔ ہمارے سامنے کوئی بھی ہو، ہم اپنے اخلاق سے اس کو متاثر کریں، اور ہمارے اخلاق سے اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے تو دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے۔ وہ اگر مسلمان نہیں بھی ہے تو وہ مسلمان سے ایسا متاثر ہو کہ جب امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کا اخلاق کیسا ہوگا، ان کا کردار کیسا ہوگا۔ اور اس طرح دنیا بھر میں اگر کہیں پر نیگیٹو سائن اسلام کا اور مسلمز کا پینٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم ختم کریں کہ اسلام برا نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں کوئی خرابی اور فساد نہیں ہے۔ اسلام تو جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے، یہ سکھاتا ہے، اور مدنی چینل اسی بات کو عام کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے۔ آپ اگر کہیں پر ہیں، آپ مدنی چینل کو عام کیجئے، آپ دیکھیں اسلام کا کیسا پازیٹو چہرہ آپ ان لوگوں کو دکھائیں گے جو مدنی چینل دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں اور آئے گی، اور جو نیگیٹو باتیں ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہوں گی، اور انشاءاللہ سب میلاد منانے والے بن جائیں گے تو سب محبتیں بڑھانے والے بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا موضوع اس سلسلے میں پر نور ہے زمانہ سلسلے میں روزانہ الگ الگ موضوعات ہمارے ہوتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی مبارکہ۔ مکی زندگی وہ زندگی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک مکے شریف کو اپنی مبارک حیات ظاہری کے کم و بیش 53 سال عطا فرمائے، یا 52 سال عطا فرمائے کم و بیش۔ اس کے یہ کس قدر بڑی بات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ 2 پل کے لیے رہ جائیں، جس جگہ 1 گھڑی کے لیے ٹھہر جائیں، وہ جگہ قیامت تک کے لیے بابرکت ہو جائے، تو جس جگہ میرے محبوب نے 52-53 سال دیے ہوں وہ جگہ کتنی عظیم الشان ہوگی، اس جگہ کی برکتوں کی کیا کہنے ہوں گے۔ سبحان اللہ، مکے کی بھی کیا بات ہے، مکے کی بھی کیا شان ہے۔ مکہ تو مکہ ہے، مکے کے لیے میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بڑے پیارے پیارے کلام لکھے ہیں۔ عاشقان رسول کے لیے جہاں کے دل میں جہاں مدینے کی محبتیں ہیں وہاں مکے کی بھی محبتیں ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے محبوب نے مکے کو پسند فرمایا، میرے محبوب کی ولادت مکے شریف میں ہوئی، میرے محبوب کا بچپن مکے شریف میں گزرا، میرے محبوب کی نوجوانی مکے شریف میں گزری، میرے محبوب نے جوانی کا عالم جو ہے وہ مکے شریف میں دیکھا، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے بڑا پیار کرتے تھے، مکے شہر سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ اس کے متعلق ایسی ایسی حدیثیں ملتی ہیں کہ مکے شریف کی محبت ہمارے دل میں بھی جاگزین ہو جاتی ہے۔ تو مکے سے محبت بھی مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، اور جس طرح مدینہ شریف سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ الحمدللہ مکے شریف میں وہ کون سے ماہ و سال تھے جو کہ آسمان کی آنکھوں نے دیکھے ہوں گے، وہ عظیم الشان دن اور عظیم الشان راتیں کہ جو میرے محبوب نے گزاری ہوں گی، اور اس زمین کو اپنا مسکن بنا کر وہ مکے شریف کے دن اور راتیں جن میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنا وقت گزارتے ہوں گے، کھاتے ہوں گے،
پیتے ہوں گے, اپنا کام کاج کرتے ہوں گے. بادشاہ کونین ہیں مگر بکریاں چراتے ہوں گے. بادشاہ کونین ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ لکڑیاں کاٹتے ہوں گے. بادشاہ کونین ہیں لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ تجارت کے لیے سفر پر نکلتے ہوں گے. آسمان کی آنکھوں نے بھی یہ نظارے دیکھے ہوں گے, اور وہ دن کتنے عظیم ہوں گے. مکہ شریف کی زندگی کیسی پیاری اور کمال کی ہوگی. آج انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن سے جب نوجوانی کی سیڑھی پر قدم رنجا ہوتے ہیں, کیا عالم ہوتا ہے اس وقت, عرب کا کیا عالم ہے, اور پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کردار ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں شہر مکہ کی بات کروں گا جو آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے اس کی محبت کا بیان کیا. اشفاق بھائی, مکہ جو شہر ہے نا, اس میں بڑے مقدس مقامات ہیں. خانہ کعبہ ہے, حجر اسود ہے, صفا مروہ ہے, بہت سے مقدس مقامات ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں صفا اور مروہ بھی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس شہر کی قسم یاد فرمائی تو اس کی علت اور وجہ کیا بیان فرمائی؟ اللہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کیا بات ہے, آپ کے منہ میں گھی شکر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ اے محبوب, شہر مکہ کی قسم. کیوں؟ اس میں کعبہ ہے, اس میں صفا مروہ ہے, مقام ابراہیم ہے. نہیں, اے محبوب جنت کا پتھر ہے. یہ وجہ بیان نہیں فرمائی. مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ اے محبوب تم اس شہر میں جلوہ گر. اور نبی پاک علیہ السلام نے جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے مڑ کر مکہ شہر کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ تو مجھے بڑا محبوب ہے, اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے ہرگز چھوڑ کر. اتنی محبت تھی. نبی پاک علیہ السلام بچپن ہی سے اخلاق حسنہ کے جامع تھے, بے شک, اور خلق عظیم آپ کا حصہ ہے. اور پوری کائنات میں نبی پاک علیہ السلام جیسے اخلاق تو کسی کے حصے میں نہیں ہے, بلکہ اخلاق اور حسن اخلاق اور تمام صفات حضور کے در سے ہی تقسیم ہوتی ہیں. نبی پاک علیہ السلام اس شہر میں کہ جہاں پر باطل معبودوں کی عبادت کی جاتی, بدکاری کی جاتی اور طرح طرح کے گناہ کیے جاتے, اور ایسے ماحول میں نبی پاک علیہ السلام نے شروع ہی سے اپنے آپ کو گناہوں سے, ایسے غلط کاموں سے اور جو مروت کے خلاف ہوتے ہیں ایسے کاموں سے بھی بچا کر رکھا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ویسے ہی معصوم ہوتا ہے. جی, پورے معاشرے میں بدکاریاں عام ہیں, گناہ عام ہیں, معاملات ہیں, لیکن اپنے اخلاق کو بچا کر رکھنا یہ نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ تھا. اور جہاں پر آپ نے جو لقمہ دیا یہ بھی ایک ایڈ بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ فضل ہے یقیناً کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بچایا. یہاں پر یہ بات تو کہیں گے, لیکن میرے محبوب کا بچنا کمال بھی تو ہے نا. سبحان اللہ, الحمدللہ. نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق اور آپ کی شہر مکہ والوں پر مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی جب مکی زندگی پر ہم گفتگو کرتے ہیں تو ایک بہت اعلیٰ کردار ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہے. اور علامہ ابن اسیر اور امام ذہبی نے فرمایا ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی آپ کی یہ مبارک زوجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. یہ کون تھی؟ یہ بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور بڑی مالدار تھی, تجارت کیا کرتی تھی. عرب کے اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے انہوں نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف, لیکن آپ نے سب کو رد کر دیا. نبی پاک علیہ السلام بھی تجارت کیا کرتے تھے اور آپ کا صادق امین ہونا, آپ کا دیانتدار ہونا یہ پورے اہل مکہ پر واضح اور باہر تھا, روشن تھا. تو حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود نبی پاک علیہ السلام کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا. یعنی وہ خاتون کہ بڑے بڑے سردار جن سے نکاح کی خواہش کر رہے ہیں ان کو رد کر کے وہ از خود نبی پاک علیہ السلام کو نکاح کی درخواست کر رہی ہیں. جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ درخواست آئی تو آپ نے اپنے چچاؤں سے اس کا ذکر کیا تو ان کے چچاؤں نے, نبی پاک علیہ السلام کے چچاؤں نے اس کو قبول فرما لیا. اور وقت معین پر آپ کے چچا ابو طالب اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان علی شان کی طرف گئے اور یہ نکاح کا معاملہ ہوا. اور نبی پاک علیہ السلام کے نکاح کا خطبہ آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا. یہ تو اگر یوں کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا ایک بہت بڑا مطلب ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے. لیکن یہ کہ یہ 25 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ مطلب نکاح کا معاملہ ہوا, آپ نے اس کو اپنایا. 25 برس کی عمر ایک اچھی خاصی عمر ہوتی ہے. میں یہاں پر ایک سوال کروں گا کہ یہ جو 25 برس سے پہلے کا جو عرصہ ہے
لیکن بچپن کے بعد اور نوجوانی انتہائی لڑکپن ہے. اب یہاں پر شق صدر کا معاملہ بھی ہوا. سب سے پہلے تو اس سے شق صدر بھی ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سینہ کھولا گیا, اور یہ اسے بھی معجزے ارہاس کی اس میں لیں گے کہ اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ ہوئی, نہ آپ کو کوئی کسی قسم کی آپ نے بے ہوشی میں گئے. آج کل بھی دل کے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, آپریشنز ہوتے ہیں, انجیوگرافیز ہوتی ہیں, بائی پاس ہوتے ہیں, لیکن جو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مریض ہو اس کی آنکھیں کھلی ہوں وہ دیکھ رہا ہو. لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسری بار جو شق صدر ہوا, مبارک دل کو نکالا جاتا, اسے زمزم کے پانی سے غالباً دھویا جاتا, زمزم کے پانی سے, اور دوبارہ اسے رکھا جاتا. عشق والوں نے کہا کہ یہ زمزم کو برکتیں دی جاتی, زمزم کو برکتیں ملتی محبوب کے دل سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل سے وہ چیزیں نکال دی گئیں کہ جو جوانی میں ایک نوجوان پر غلبہ کرتی ہیں, اور وہ جو معاملات ہوتے ہیں ان سے بچایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے ابتدائے نوجوانی میں. اسی طرح اور اگر کچھ اس دور کی باتیں کچھ ہمیں مختصراً پتہ چلے. آپ نے جو شق صدر کا فرمایا نا, اصل میں نبی پاک علیہ السلام کی بشریت اور نورانیت پر ہم نے گفتگو کی. علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو دونوں صفات ہیں, نور بھی ہونا اور بشر بھی ہونا, ان کا مختلف مقامات پر ظہور ہوا. آپ دیکھیں کہ جب طائف میں نبی پاک علیہ السلام پر سنگ باری کی گئی تو آپ کے تنے نازنی سے خون نکلا, یعنی یہ بشری تقاضا تھا. اور جب یہ شق صدر کی معاملہ پیش ہوا کہ سینہ چیر دیا گیا, تو روایتوں میں کہیں نہیں ملتا کہ خون نکلا ہو یا نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر اس کی تکلیف ہوئی ہو. علماء فرماتے ہیں طائف میں جو خون نکلا اور بظاہر جو تکلیف ہوئی وہ بشریت کا ظہور تھا, اور شق صدر میں جو تکلیف نہیں ہوئی یہ حضور کی نورانیت کا ظہور تھا. سبحان اللہ. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو نکاح کی پیشکش کی تھی اور یہ نکاح ہوا تھا, اس کی وجہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ میں نے آپ کو پسند کیوں کیا نکاح کے لیے. حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے ہی نبی پاک علیہ السلام کی جوانی اور آپ کے جو بھی معاملات تھے وہ واضح ہو جائیں گے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی. میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک لڑکا ہے, بظاہر تو ایک عرب کا لڑکا ہے نا, جو کہ ابھی اپنی نوجوانی سے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے, 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال, یہ ایک ٹین ایجز جو ہم کہتے ہیں, یہ ایج بہت خطرناک بھی ہوتی ہے, اور اس سے ہر شخص گزر کر جب آگے بڑھتا ہے تو کئی تجربات اور مشاہدات کے ساتھ ساتھ بہت سارے راز اس پر افشا ہوتے ہیں, بہت ساری زندگی کے جو اسرار و رموز ہیں اس پر افشا ہوتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان تمام مراحل کو طے کیا تو حال یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور امانت کے شعرے ہو رہے تھے, اور 25 سال کی جب عمر ہوتی ہے تو ایک انتہائی پارسا خاتون جو ہے وہ نکاح کا پیغام آپ کے لیے دیتی ہیں, جو بڑے بڑے رؤسا کے پیغام کو ٹھکرا چکی ہے. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے ہمارے لیے کیا درس ہے؟ غلام یاسین بھائی اس پر کچھ روشنی ڈالیں اگر, کہ بھائی ٹین ایجر جو ہیں بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں, کئی قسم کے فتنے جو نا ان سے وابستہ ہیں. یعنی کہ اگر یوں کہا جائے 21-22 سال کے بعد ایک میچیورٹی آتی ہے, اس سے پہلے کا جو دور ہے وہ انتہائی خطرناک, اور شباب و شعبۃ من الجنون, پاگل پن کا جو دور ہوتا ہے گویا یوں لگتا ہے والدین کے ہاتھ میں بھی نہیں آ رہا, ٹیچر کے ہاتھ میں بھی نہیں آ رہا, اور مطلب کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا, خود اپنے ہاتھ میں بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو وہ جو دور ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک زندگی اور ہمارے ٹین ایجر جو ہیں وہ کس طرح اس سے کچھ مدنی پھول لیں. بالکل, ایک بات تو آپ نے واضح کی کہ شق صدر کا ایک سبب یہ بھی تھا, بشری تقاضے ہوتے ہیں انسان کے اندر, تو یہ شق صدر کیا گیا تاکہ وہ معاملات نہ ہوں کہ جو عام نوجوانوں سے ہوا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, اس لیے شق صدر فرمایا گیا, اور یہ ایک بچپن میں کیا گیا, اور 3 اس کے علاوہ, یعنی ٹوٹل تقریباً 4 مرتبہ شق صدر مختلف موقع پر کیا گیا. واقعی یہ زندگی ہے نا, یہ جو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر 20 سال 22 سال تک بہت ہی خطرناک زندگی ہے, اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں پر اس عمر میں خصوصی نظر رکھیں, بچپن سے بھی خصوصی نظر رکھیں. لیکن یہ چونکہ بہت خطرناک عمر ہوتی ہے, اس میں بچوں پر جو ہے نا وہ 4 نظریں رکھیں کہ کہاں جا رہا ہے, کہاں آ رہا ہے, اسکول جاتا ہے تو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا, اور واپسی میں وہ کہاں جاتا ہے. اسوہ حسنہ کو پڑھتے ہوئے اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ زندگی بہت ہی پاک تھی, پوری زندگی پاک تھی. ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو پاک فرمائے. میں تھوڑا سا سیکوینس سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا. یہ باتیں جو اب میں کرنے لگا ہوں, یہ باتیں بہت سے لوگوں کو آتی ہوں گی اور معلوم ہے, لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے جہالت بہت زیادہ ہے, اور ہمارے ہاں جو نصاب, جو تعلیمی نصاب وغیرہ ہے, اس میں زیادہ تر اس طرح کی باتیں نہیں پائی جاتی. یہاں تک کہ
8 سال 10 سال پڑھنے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے. یہ تجربات کی بات ہے, بالکل تجربات کی بات ہے. لوگوں سے پوچھا ہے ان کو والدہ کا نام تک نہیں آتا, کتنے شہزادے تھے یہ بھی نہیں پتا, کتنی شہزادیاں تھیں یہ بھی نہیں پتا. تو تھوڑا سیکوینس سے گفتگو کروں گا جو ہم پچھلے سلسلے میں کر بھی چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکۃ المکرمہ میں 22 اپریل عیسوی سن کے مطابق 571 سنہ عیسوی میں ہوئی. 12 ربیع الاول تاریخ بنتی ہے زیادہ تر روایتوں کے مطابق, اور عام الفیل کا سال تھا. جو فیل والا واقعہ عبدالحبیب بھائی نے بیان کیا تھا, اس کو جس سال وہ واقعہ رونما ہوا اس سال کو عام الفیل کہا جاتا. عام کہتے ہیں سال کو, فیل کہتے ہیں ہاتھی کو, تو ہاتھی والا سال. تو ہاتھی والے سال 55 دن بعد, اس واقعے کے 55 دن بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مکۃ المکرمہ میں ہوئی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولادت ہوئی ان کی یتیم تھے, کیونکہ والد محترم ان کی ولادت سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے. آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے اور پھر رضاعت کے لیے حلیمہ سعدیہ انہیں لے گئیں. اس سے پہلے سب سے پہلے ابو لہب کی جو باندی ہے سویبہ, اس نے جو ہے نا سب سے پہلے دودھ پلایا. اس کے بعد حلیمہ سعدیہ انہیں لے گئیں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر, اور وہاں تقریباً 5 سے 6 سال تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا, اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بخشا صحبت کا. وہاں شق صدر ہوا بچپن میں, اور اس کے بعد یہ 4-5 سال بعد دوبارہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یعنی اپنی والدہ کے گھر میں تشریف لے آئے. جب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے 6 سال کے ہوئے تو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلی گئیں. پھر پیدا ہوئے تھے تو والد گرامی نہیں ہے, 6 سال کے ہوئے ہیں تو والدہ بھی پردہ فرما چکی ہیں. جتنے بڑی ہستی ہے امتحان بھی اتنا بڑا, امتحانات بھی اتنے. پھر جب 8 سال کے, اچھا اس کے بعد سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دادا جان ہیں ان کی پرورش میں آتے ہیں. عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 سال شرف بخشا. اور عبد المطلب جو ہے وہ کب انتقال ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال تھی. 8 برس کی عمر میں دادا بھی پردہ فرما چکے. اب جو شفقتیں بانٹنے والے جتنے بھی تھے وہ اب دنیا سے جا چکے ہیں. ہاں, اب پرورش آئی ابو طالب کے پاس. ابو طالب نے بہت ہی اچھے انداز میں کفالت کی, تربیت کی اور پرورش فرمائی, اور یہاں تک کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دیا کرتے تھے, زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے. پھر ابو طالب کے ساتھ جو ہے نا وہ شام کا سفر ہوا تجارت کا, اور اس سے پہلے کچھ دنوں تک جو ہے نا بکریاں چرائیں. شام کا جب سفر ہوا تجارتی سفر, تو اس تجارت نوجوانی کا عالم ہے. ہاں, اپنے چچا کے ساتھ سفر ہو رہا ہے. نہیں, ابھی 15 سال کے نہیں ہوئے, ابھی مطلب بالکل لڑک پن ہے. ہاں جی. تو اب تجارتی سفر ہوا, وہاں جو ہے نا وہ راہب نے دیکھ لیا, اس کا نام یاد نہیں آ رہا, کیا بحیرہ, بحیرہ راہب غالباً اس کا نام تھا. اس نے جب دیکھ لیا پیشانی میں اس نور کو, پہچان لیا کہ یہ تو نبی ہیں جو مبعوث ہونے والے ہیں, تو فوراً ابو طالب کو کہا کہ یہ تو نبی ہیں اور مبعوث ہونے والے ہیں, اور کچھ معلومات کی تو کہا کہ تو یقینی طور پر ہے. اس کو نشانیاں بھی پتہ تھیں, اس طرح کے ہوں گے, ان کے والد یہ ہوں گے, والدہ یہ ہوں گی, قریش سے ہوں گے وغیرہ, تو نشانیاں بھی دیکھی اس نے. جی. اس کے بعد ابو طالب کو کہا کہ انہیں جلدی سے یہاں سے لے جاؤ. اچھا. کیونکہ اہل روم جو ہے نا انہیں قتل کر دیں گے تلاش میں. اور یہود تو ویسے بھی, یہود جو ہے نا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر انہوں نے جان لیا تھا کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ یہ ان کے والد ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو انہوں نے, یہودیوں نے تو ادھر جنگل میں پیچھا کیا تھا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر ہی مطلب قتل کر دیا جائے, انہیں کو شہید کر دیا جائے کہ سلسلہ آگے ہی نہ بڑھے. اللہ تعالیٰ نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اچھا, ابو طالب جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر واپس آ گئے. یہاں جو ہے نا وہ ابو طالب جب ان کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 15 سال ہوئی, تو وہاں حرب فجار کہتے ہیں, فجار کی جنگ,
یہ جنگ ہوئی تھی، یہ قریش کے ابو کنانا اور کیسے اعلان، یہ دو قبیلوں کے درمیان جو ہے نا وہ جنگ ہوئی تھی. جب اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 15 سال تھی. اچھا. اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیر اٹھا کر ابو طالب کو دیا کرتے تھے اور وہ تیر مارا کرتے تھے. یہ 15 سال تک کا جو ہے میں نے یہ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ رہنا بھی ہے، ان کے ساتھ ان کے ایونٹس میں شرکت بھی ہے، اپنے چچا کے ساتھ بھی ایک قربت ہے، اور مطلب یہ کہ کوئی کٹ آف ہو کر زندگی نہیں گزاری، بلکہ بالکل معاشرتی رویوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنی امانت اور صداقت سے بھی متاثر کر رہے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی اعلان نبوت سے قبل، ہم اس پر تو گفتگو کر چکے، کافی مدنی پھول ہوئے. اس حوالے سے اگر کوئی مدنی پھول اگر رہ گئے تو اب دے دیں. پھر ہم جب اعلان نبوت ہوا، ایک گویا بظاہر سا بھونچال سا آ گیا، ایک انقلاب سا آ گیا عرب کی اس دھرتی پر. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے شمع اسلام کو روشن کیا. وہ ایک عجیب معاملہ تھا، ایک الگ مرحلہ تھا. اس سے پہلے اگر کوئی بات رہ گئی ہے؟ جی ایک دو باتیں میں عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ اعلان نبوت اور بعثت کے واقعات ذکر کریں گے. اشفاق بھائی، کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کی طبیعت اور مزاج کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھا جائے کہ اس کے دوست کیسے ہیں، وہ کن لوگوں سے صحبت رکھتا ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے. ایسے حالات جو زمانہ جاہلیت کی مثال دی جاتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں تھے، ہر طرف بے راہ روی ہے اور مختلف قسم کی معاصیت اور برے کاموں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. ایسے دور میں اچھی صحبت کتنی کمیاب ہوگی. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر صحبت دیکھیں کہ آپ کے اس دور میں جوانی کے عالم میں شہر مکہ میں کون کون دوست تھے، تو اس سے پتہ لگے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے اعلیٰ اور صاف کے حامل تھے، اور آپ کا مزاج اور آپ کا انتخاب کتنا اعلیٰ تھا. کہ آپ کے اس دور کے اس زمانے جاہلیت میں جب معبودان باطلہ کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے، اس دور میں آپ کے دوست کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی معبود باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جن کے ساتھی ہوں، جن کے دوست ہوں، ان کا اخلاق کیسا ہوگا. اسی طرح ایک حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی خصوصیت یہ ہے، مسلم شریف میں بھی ذکر کیا گیا کہ ان کی ولادت کعبے میں ہوئی تھی. ان کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے، اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، مسلم شریف میں ذکر کیا گیا ہے. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ قریش کے بڑے رئیس اور بڑے تاجر تھے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں اور دوستوں میں شمار کیے جاتے تھے. اعلان نبوت کی جو بات ہے، تو یہ اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں ایک بنیادی نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عام محاورے میں بولا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا، آپ نبی بنے. تو میں اس کی مطلب وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اہم سمجھتا ہوں کہ کیا مراد. جی اشفاق بھائی، ایک ہوتا ہے نبوت کا منصب دینا، کسی کو نبی بنانا، اور ایک ہوتا ہے اس کو اس بات کا حکم کرنا کہ اب تم اپنا نبی ہونا ظاہر کر دو، جسے ہم کہتے ہیں اعلان نبوت کرنا. اس کو کہا جاتا ہے بعثت. نبی مبعوث ہوئے، معنی کیا ہے کہ اس نبی نے اپنے نبی ہونے کا اظہار کیا، لوگوں کو بتایا کہ میں تمہارے رب کی جانب سے نبی ہوں یا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنایا گیا. آپ نبی کب تھے؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، اے اللہ کے رسول آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد، کہ جب آدم جو پہلے نبی ہیں، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی میں نبی تھا، یعنی زمین کا پہلا انسان ابھی تخلیق کے عالم میں تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر نبوت کا سہرہ سجا دیا. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی نبی تھے. لیکن 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اور اللہ کے حکم سے آپ نے لوگوں کے سامنے اپنا نبی ہونا ظاہر کیا. اسے کہتے ہیں اعلان نبوت کرنا. تو 40 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام نے اپنا نبی ہونا ظاہر کیا.
نہ کہ نبی پاک علیہ السلام 40 سال کی عمر میں نبی بنے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی آپ نے، ایک بہت بڑی غلط فہمی کو بھی دور کیا۔ بعض لوگ نہ چاہتے ہوئے بول جاتے ہیں، یہ بعض اوقات ذہن میں بھی نہیں ہوتا لیکن یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا، تو یہ جملے بھی نہیں کہنے چاہیے۔ ہمارے آقا علیہ السلام تو نبی تھے، پیدائشی نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 40 برس کی عمر میں جب حکم فرمایا تو آپ نے اظہار نبوت کیا، پھر جب حکم فرمایا تو آپ نے لوگوں کو توحید اور رسالت کی دعوت دی، اور پھر شمع اسلام کو اور روشن فرمایا۔ عبدالحبیب بھائی کی آمد بھی ہو چکی ہے، مرحبا۔ ہم کافی دیر سے مکی زندگی کے وہ ادوار کے جو اعلان نبوت سے پہلے کے تھے ان پر گفتگو کر رہے تھے۔ آپ اس زندگی مبارکہ کے حوالے سے اگر کچھ مدنی پھول دیں، پھر ہم اعلان نبوت کے آگے کے ماہ و سال پر گفتگو کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ یقیناً نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا ہر باب ہی بڑا درخشندہ ہے، بڑا روشن ہے۔ وہ بیسیکلی اگر غور کریں نا تو کردار ظاہر کرنے کا دور تھا۔ نبی پاک نے وہ خوبصورت کردار ان لوگوں کے سامنے پیش کیا، چاہے وہ کاروبار کی صورت میں ہو، چاہے وہ جوانی کے معاملات ہوں، چاہے وہ نکاح کے معاملات ہوں، نبی پاک کی معاشرت کے معاملات ہوں۔ لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ ہمارے ہی یعنی ذرا غور کریں نا کہ وہ جہالت کا دور کہ جہاں بالکل برائیاں عام تھیں، نبی پاک علیہ السلام نے ایک ستھرا کردار پیش کیا اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ لوگ اپنی امانتیں رکھوانا شروع ہو گئے، لوگوں کے نزدیک آپ صادق و امین بن گئے۔ گویا یہ ایک تیاری تھی، ایک پریپریشن تھی ایک بڑے کام کی۔ اور پھر جس طرح ہمارے راشد بھائی نے بتایا کہ اب اعلان کا وقت آیا، اب لوگوں کو اس حق کا پیغام دینے کا وقت آیا، اور جب یہ وقت آیا تو یہ وقت بھی بڑا خوبصورت موڑ پہ آیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے ایک بڑا عجیب بدلاؤ آ گیا کہ آپ جو ہے وہ اب دنیا سے تھوڑا دور ہونے لگے اور غار حرا میں اپنا وقت گزارنے لگے، اور وہ راتیں وہاں گزرتی، رب کی یاد میں گزرتی، اور پھر غار حرا میں وہ پہلی وحی کا نازل ہونا پیارے آقا علیہ السلام کے لیے بالکل وہ نئی بات تھی کہ ایک ایسا چہرہ نظر آیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو گویا سینے سے لگا کر، بلکہ سینے لگ کر جبریل امین نے جو کہا پڑھیے، اور 2-3 بار یہ معاملہ ہوا، اور پھر اقرا باسم ربک الذی خلق کو قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہونا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جانا وحی کا، اور پھر گویا اب حکم دے دیا گیا کہ اب جو ہے اب لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے۔ شروع میں یقیناً جیسے ہم چلیں گے بات کو آگے لے کر کے 2 یا 3 سال تک ایک چھپ کر کم لوگوں تک دار ارقم میں یہ اسلام کی دعوت دی جانے لگی۔ اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یقیناً اس کی تطبیق کی ہے علماء نے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ سب سے پہلے مردوں میں ایمان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے بچوں میں، نوجوانوں میں، لڑکوں میں ایمان مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ لیکن یہ تینوں تھے کون؟ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی تینوں گھر کے افراد تھے، نیرسٹ، سب سے قریبی دوست، اپنی ہی زوجہ محترمہ، اور اپنے گھر میں پلنے والا، آپ کی گود میں، آپ کی آغوش میں پرورش پانے والا وہ نوجوان یا وہ بچہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ پیارے آقا علیہ السلام کا کردار باہر بھی اتنا ستھرا تھا اور گھر میں بھی اتنا پیارا تھا کہ جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام نے بتایا کہ مجھ پر اس طرح کی وحی نازل ہوئی ہے اور مجھے یہ حکم ملا ہے، تو بس کہتے نا آمنا و صدقنا، فوراً ایمان لے آنا۔ یہاں مبلغین دعوت اسلامی کے لیے بھی بلکہ سب کے لیے مدنی پھول ہے کہ نارملی ہم باہر والوں کو تو بہت جلدی انسپائر کر لیتے ہیں، متاثر کر لیتے ہیں۔ کیا ہم سے ہمارے گھر والے متاثر ہوتے ہیں؟ ہمارے گھر والے ہم سے مطمئن ہوتے ہیں؟ باہر والے کہتے ہیں آپ بڑے نیک ہیں، کیا آپ اپنے گھر میں نیک ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا پہلو اتنا پیارا ہے کہ ابھی اناؤنسمنٹ کیا ہے، یعنی جبریل امین نے غار حرا میں جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی نا تو پھر وضو کا طریقہ سکھایا، وضو کا طریقہ کر کے بتایا نبی پاک علیہ السلام کو، اور پھر نماز کا طریقہ کر کے بتایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ یعنی پیارے آقا نے وہاں سے تو جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا، سب سے پہلے جو وضو کیا اور نماز ادا کی، روایتوں کے مطابق بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نماز نبی پاک علیہ السلام نے گویا اب ان کو پریکٹیکل جا کے کروایا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو حضور یہ کیا ہے؟ پھر ادھر کچھ دنوں کے بعد انہیں بھی بتایا گیا، انہوں نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو یہ بھی ہماری امی حضور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے ذریعے سب سے پہلے وضو کرنا اور نماز کا جو یہ سمجھیے پریکٹیکل جو تھا وہ پیارے آقا نے انہیں کروایا۔ یہاں بھی مدنی پھول ہے
کہ ہم بعض اوقات اجتماعات میں جا کر، محفلوں میں جا کر، درس میں بیٹھ کر کچھ سیکھ لیتے ہیں، کیا وہ بات جا کر گھر والوں کو سکھاتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر انہیں دین متین کی کوئی بات بتاتے ہیں؟ بعض اوقات ہمیں وضو بھی کرنا آتا ہے، غسل بھی کرنا آتا ہے، بہت سارے مسائل سیکھ لیے ہیں، ہمارے ہی گھر میں گھر والوں کو وضو کرنا نہیں آ رہا ہوتا، ہمارے ہی گھر میں گھر والوں کو جناب بہت سارے معاملات نہیں آ رہے ہوتے، زمانے بھر کی فکر کی ہوئی ہے، اور اگر اپنے گھر والوں کو دین نہیں سکھائیں گے، انہیں نہیں بتائیں گے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ پہلو بھی بڑا نرالا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایسی باتیں، اب اسی ایک ہی واقعے کو غار حرا کے بعد جو امپیکٹ کریٹ ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر، کچھ یوں سمجھیے کہ ایک نئی بات تھی، تو ایک خوف سا تھا، تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو وہاں کردار ادا کیا نا، حوصلہ دینے کا، دعائیں دینے کا، آپ تو بڑے غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کی خیال رکھنے والے ہیں، عبادت رب کی کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک زوجہ کو اپنے شوہر کو ٹینشن میں کس طرح ڈیل کرنا ہے، یہ بھی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے، کہ آج ہوتا یہ ہے کہ نارملی شوہر کسی تکلیف سے گھر پہ آئے اور گھر پر آ کر بتائے کہ جناب میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو وہاں وہی جو ہم نے 2 دن پہلے بات کی تھی کہ مرہم رکھنے کا کام رکھنے کی بجائے اس کے اوپر جناب اور نمک چھڑکا جاتا ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی تمہیں آتا کچھ نہیں ہے، صحیح، تمہارا معاملے ہی ٹیڑھے ہونے ہیں، گھر میں بھی تمہارا حال برا ہے، کاروبار میں بھی حال برا ہے، بندہ بولے میں گھر آیا دکھی اور دکھ میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہاں مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی بھائی فوکس کریں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اسلامی بہنیں امہات المومنین، بی بی فاطمہ الزہرا، یہ تمام جو ہماری اسلاف خواتین ہیں، اگر ان کی سیرت کو غور سے پڑھیں نبی پاک کی سیرت کے ساتھ ساتھ، تو بہترین گھر بن سکتا ہے، اور یہی مقصد ہے ہمارے اس طرح کے سلسلے کرنے کا۔ ماشاءاللہ، آپ نے مطلب ایک پورا گلدستہ تیار کر کے دے دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک کی زندگی مبارکہ میں جو اہم فیکٹر ہے کردار، جی اگر یہی چیز بیس نہ ہوتی تو ایک بہت بڑا معاملہ جو ہے نا وہ آگے نہ تھا۔ جب یہ غار حرا کا واقعہ ہو کے اعلان نبوت کا حکم ملا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہاڑ پہ چڑھ کر، ایک ٹیلے پہ چڑھ کر اعلان ہی کیا تھا، لوگوں بتاؤ مجھے کیا کہتے ہو۔ تو وہ کردار جو تھا 40 سال کا، اس کا جواب ملا نا کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آئے گا تم پر حملہ کرنے والا ہے، مانو گے کیا؟ مانیں گے۔ تو اٹ مینز وہ سچ، ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں ہے، بالکل۔ تو یہ وہ کردار تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر انہوں نے ڈینائی کر دیا اسلام کے اس پیغام کو، لیکن یہ سیرت کا ایک اہم پہلو ہے۔ لوگ آج کل گفتار کے پیچھے تو بڑے پڑتے ہیں کہ یار اچھا بولنا آ جائے، اچھا بیان کرنا آ جائے، ہمیں اچھے القابات اور اچھے الفاظ سیکھنے کو مل جائے، یہ سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا کردار اچھا ہے نا، وہ پہلے بولتا ہے، پہلے دل صاف کریں، پہلے دل آپ اچھے ہو جائیں، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں صرف ہمارا ظاہر اچھا ہو جائے، اندر سے وہی میل ہو۔ تو پیکنگ کر کے بوتل کو کتنا ہی اچھا پیک کر لیں، اگر اندر مشروب بھی گندا ہے تو وہ پینے والا پی کر اسے تھوک ہی دینا ہے اس نے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کاش وہ مکی زندگی اور خاص طور پہ اعلان نبوت کی پہلے والی زندگی سے ہم سب یہ سبق حاصل کریں کہ ہم اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ بالکل۔ اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پہاڑ پہ چڑھ کر، آپ نے جیسے واقعے کا فرمایا کہ ان لوگوں کو پہلے اپنی امانت داری کا وہ پھر پورا وہ جو ایک یاد دلایا، ایک جھلک یاد دلائی کہ میں کہوں کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا تم یہ کہو گے کہ اس نے غلط بولا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں آپ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں۔ اب آپ نے جو بات کی وہ بالکل ان کی امیدوں کے خلاف تھی، وہ بات کچھ اور تھی جو ان کے دلوں کو نہیں لگ رہی تھی، ان کے باطل معبودوں کے خلاف وہ بات تھی۔ اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک ایسا بیہیویئر ان کا ہوا، جو انداز تھا ان لوگوں کا، اس پر بھی ہمیں مدنی پھول ملتے ہیں۔ وہ واقعات کیا تھے، ہم انشاءاللہ اس پر آتے ہیں، اور پھر اس سے ہمارے لیے جو اہم مدنی پھول جو ہمارے لیے سبق ہیں ان کی طرف بھی بڑھیں گے، مگر پہلے کچھ کالز دیجئے، پھر انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ شفاق بھائی دی بارگاہ وچ بہت بہت سلام عرض ہے جناب، کیا بات ہے، پر نور ہے زمانہ پروگرام دی گلاں نے آقا علیہ السلام دیاں، واہ کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ آمین، بہت شکریہ، تہاڈا بھی بہت شکریہ جی۔ کیا گل ہے تہاڈی۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوان علی شاہ تاری یونان کے شہر ایتھن سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا سلسلہ پر نور ہے زمانہ بہت ہی پیارا ہے، اور بالخصوص آج کا جو موضوع ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، تو کافی معلومات حاصل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسد بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی پشتو کلام جو ہے سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ پشتو میں کوئی آمد کا کلام ہے آپ کے ذہن میں جس میں نعرے بھی لگیں اور نعرے بھی پشتو میں ہو؟ جواب پشتو میں کیا دیں گے؟ جواب ہم مرحبا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مرحبا ہی ہوتا ہے، پشتو میں بھی مرحبا ہے۔
تو پشتو میں کل امیر علیہ سنت نے کہا تو فرمایا تھا تو بخیر راغلے بھی مرحبا کے معنی میں آئے گا. مرحبا مانے ویلکم, خوش آمدید. چلے ہم یہ کہہ لیں گے ایک دو بار. آپ تیار رکھیں پشتو کلام. اگلی کال دیجیے. میں محمد ارشد اطاری لولیا لاہور سے بات کر رہا ہوں. پر نور ہے زمانہ بہت اچھا ہے, اس سلسلے کو رہنا چاہیے, مگر اس میں یہ ہے میری جو تجویز ہے ناظر صاحب مشورہ ہے کہ یہ دوسرے شہروں سے بھی ہونا چاہیے, جیسے مرکز لولیا لاہور, سردار آباد, ملتان, ان شہروں سے بھی براہ راست میں نعت خوان اسلامی شمولیت ہو جائے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا, کہ ان سے بھی ایک آبار آئے گا سامنے, تو دل خوش ہوتا ہے مدنی چینل دیکھ کر. دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سدا آباد و شاد رکھے. آمین. مدنی چینل مجلس کے نگران ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں عبدالحبیب بھائی, آپ کا مشورہ سن لیا ہے انہوں نے. اس میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ نعت خوانوں کو یہاں بلا لیا جائے. پورے مطلب سسٹم کو لے کر جانا دوسرے شہر میں اتنا آسان نہیں ہوتا, اور چونکہ باقی سارے مبلغین اور سسٹم ہمارا یہاں موجود ہے, تو وقتاً فوقتاً آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے مبلغین ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. آج بھی مکہ شریف کے ایک نعت خواں آئے ہوئے ہیں, اور میرا ارادہ ہے کہ سلسلہ ختم ہو کر آپ, کیونکہ ایک تنظیمی ہماری ترکیب ہے, آپ ان کو ٹیسٹ لیں گے, اگر وہ اوکے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کل پرسوں وہ سلسلے میں شامل ہوں. تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ مختلف نعت خواں ہوں, مختلف مبلغین ہوں, مختلف بولی بولنے والے ہوں, لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ پورا ہی سلسلہ اٹھا کر کسی شہر میں لے جائیں اور وہاں سے آن ایئر کریں. تو بہرحال اللہ آپ کی اس خواہش کو پورا فرمائے کہ انشاءاللہ مختلف آوازیں آپ سنتے رہیں انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ویسے بھی اکثر نعت خواں باہر بیرون شہر کے ہوتے ہیں. آج بھی سردار آباد سے آپ کا تعلق, باول نگر سے, اس طرح کے ہمارے پنجاب کے نعت خواں بھی آتے رہتے ہیں. ایک اسلام آباد سے نعت خواں آئے ہوئے ہیں, امید ہے وہ کل سلسلے میں بھی شرکت کریں گے. تو بس مدنی چینل آپ کا ہے, آپ مشورے دیتے رہیں, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ انہیں عملی جامع بھی پہنائیں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اشرف اطاری پاک مدنی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں, حضور یہ کلام سنوا دے. مجدہ باد آسیو ذات خدا غفار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حامد رضا قادری ریاض سعودی عربیہ سے بول رہا ہوں. مجھے نعت سنا دیجئے, محمد ہمارے بڑی شان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے. کوشش کرتے رہیں, شین میں نکل آئے گا انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ پر نور ہے زمانہ جاری ہے. مکی زندگی مبارکہ پر مدنی پھول لے رہے ہیں ہم. آئیے چند کلاموں کی جو فرمائش ہے انہیں بھی پورا کرتے ہیں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ایک شعر اس کا سنا دیں, پھر مجدہ باد آسیوں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. عجب نہیں کہ لکھا لو حکام نظر آئے, عجب نہیں کہ لکھا لو حکام نظر آئے, جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں, جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں. پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں,
تخیل کی کیا بات ہے، جتنا کہیں لگتا ہے کم ہے. اب اس شعر کی خوبصورتی دیکھیں، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے. یعنی کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ جو آسمانوں پر ہے. اچھا آسمانوں کا لکھا ہوا نظر کب آئے گا؟ کہ جب نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں. یعنی پیارے آقا کے قدموں کے نیچے جو لگنے والی خاک ہے، یعنی تقابل دیکھیں کہ قدمین شریفین کا جو جہاں مس ہوئی ہے وہ غبار آنکھوں میں لگا لوں تو لوح کا لکھا آنا نظر آ جائے گا. یعنی یہ جو کمپیریٹیولی بات ہوتی ہے نا، سبحان اللہ کیا بات ہے خاندان اعلی حضرت کی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے شعر ہیں. تو خاک کی بات جب کرتے ہیں کہ کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. اب ٹوپی تھامی جب جاتی ہے، جب بہت اونچی چیز دیکھنی ہوتی ہے، تو اب کعبے کی چھت کا نظارہ تو کر چکے رفعت کعبہ پر، لیکن جب نبی پاک کے در کی خاک دیکھنی ہے تو اتنی اونچی اس کی رفعت ہے کہ ٹوپی تھامنی پڑے گی ورنہ گر جانی ہے. یہ بھی تخیل ہی ہے، خاک دیکھنے کے لیے تو نیچے دیکھنا، لیکن اس کی رفعت کا معاملہ ایسا ہے کہ اونچی عمارت دیکھتے ہوئے ٹوپی سنبھالنی پڑتی ہے نا، گر نہ جائے. تو اب ٹوپی اب خاک تھام کے خاکے درے والا دیکھو. سبحان اللہ. یہ ان کے دلوں میں جو عظمت تھی نا وہ ظاہر ہوتی تھی. مجدباد آسیوں محمد ہمارے بڑی شان. ایک ایک دو شعر. مجدباد آسیوں صافے سے ابرار ہے، مجدباد آسیوں صافے سے ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار گئے، رحمت للعالمی تیری دہائی دب گیا، رحمت للعالمی، رحمت للعالمی، رحمت للعالمی تیری دہائی دب گیا، اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے، اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے. محمد ہمارے بڑی شان. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کتاب سے، اے جان جام جانے تجلا کہوں تجھے، کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں
شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. سبحان اللہ. جی پشتو کلام بھی ہے، آپ ذرا تیار رکھیں انشاءاللہ. پشتو کلام بھی سنتے ہیں، آپ کی کالز، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم لے رہے ہیں سلسلے میں، اور گفتگو بھی جاری ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مکی زندگی کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا، آپ نے اعلان نبوت بھی فرمایا، اظہار نبوت بھی فرمایا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ نے نیکی کی دعوت دی. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا. پھر جب کھلے عام آپ کو اظہار نبوت اور اعلان نبوت کا حکم ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے. وہاں پر جا کر ایک پہاڑ پر چڑھ کر کوہ صفا جس کا نام تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو امن کی طرف اور پیار کے دین کی طرف بلایا، ایک خدا کے پوجنے کی طرف بلایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر جو کفار جفاکار تھے، انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملات کیے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے زبان کام جاتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور ہمارے لیے اس میں بے انتہا مدنی پھول یقیناً حاصل ہوتے ہیں. وہ واقعہ کیا تھا، اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول اور پھر اس کے ضمن میں کچھ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 7 سال تک تقریباً کھلم کھلا جو ہے وہ ببانگ دوحل نیکی کی دعوت کو عام کرنا شروع کر دیا. جی. اور ہجرت سے پہلے تک جو ہے نا وہ بیرون ملک بھی اسلام پھیلانے کی کوشش فرمائی. اچھا، اس دوران یہ ہجرت حبشہ ہوئی. جی. ہجرت حبشہ ہوئی، یہ اسلام کی پہلی ہجرت ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5ویں سال رونما ہوئی. جب کفار و مشرکین نے حد سے زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا تو حکم رسول پا کر کئی مسلمانوں نے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کی. پھر چند دنوں بعد دوسرے مسلمانوں نے بھی ملک حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی. اب کیا ہوا کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مختلف طریقوں سے روکنا چاہا، لیکن روکنے سے ناکام رہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا. مکے میں بھی آپ کو تکلیفیں دی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو ہاشم کے تمام افراد نے سخت تکلیف اٹھائی، اور شعب ابی طالب میں مکمل 3 سال تک رہنا پڑا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اعلان نبوت کے، اب 10ویں سال کی بات ہو رہی ہے، اعلان نبوت کے 10ویں سال پہلے ابو طالب، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی، جس نے آپ کو حد درجے غمگین کر دیا. اسی وجہ سے یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال کہلانے لگا. اب جب حزن کثرت سے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی فرمائی اور معراج نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ نے رات کے مختصر سے حصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک سفر کرایا اور قرب خاص میں ملاقات سے نوازا. اسی سفر کو معراج کہتے ہیں. اس سفر سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انمول تحفہ نماز لے کر واپس، جو کہ 50 نمازیں تھی، اور اسے کم کرواتے ہوئے 5 نمازیں لے کر تشریف لائے. سبحان اللہ. اب یہاں پر جہاں پر یہ آپ نے ایک سمری بیان کر دی ان 10 سالوں کی، ماشاءاللہ مکہ مکرمہ میں بھی سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو بیہیویئر ہے بہت تکلیف دہ ہے. بیہیویئر جو ہے نا وہ یکدم بدل گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لائف اعلان نبوت سے پہلے کی ہے مبارک زندگی، اس میں عزت ہے، احترام ہے، امین اور صادق ہے کہلانا ہے، لوگوں کی امانتیں رکھوانا ہے، لوگوں کا آپ کے ذریعے کئی فیصلے کروانا ہے. یعنی آپ ایک بڑے شریف، بڑے مبارک خاندان سے تعلق رکھتے، جیسے ہم نے آپ کے نسب پر بھی بات کی تھی. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جیسے ہی پیغام حق دیا اور ان معبود الان باطلہ کے خلاف بات کی کہ یہ تمہارے خدا نہیں، خدا وحدہ لا شریک ہے، تو اب بالکل ایسی آندھیاں چلنا شروع ہو گئی ظلم و ستم کی، اور ایسا بیہیویئر کیا جو پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے واقعہ طائف کی بات کی، اس کے علاوہ بھی جو واقعات ہیں وہ طائف کا واقعہ، لیکن ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے لیے پہلے کیا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ یہ ساحر ہیں،
یہ جادوگر ہیں، یہ کاہن ہیں، معاذ اللہ مجنون ہیں، اس طرح کی باتیں پہلے پھیلائی گئیں تاکہ آپ کی بات کو لوگ سمجھے ہی نہ، مطلب آپ کی بات کا معاذ اللہ وزن ہی نہ رہے۔ اچھا پھر اس کے بعد شریر لڑکوں کا غول پیچھے لگا دیا، بھپتیاں کستے، معاذ اللہ گالیاں دیتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہتے، آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے، کوئی دھکا دے دیتا۔ ایک اتنا ہی دل خراش واقعہ کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس دھکم پیل میں، اس میں ان کو بھی چوٹ لگی، ان کو بھی مارا گیا، لیکن آپ نے کسی طرح جا کر ریکور کیا۔ اسی طرح ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن شریف کی جب تلاوت فرماتے نا تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کو نازل کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیا کرتے، یعنی قرآن سے ان کو اتنی نفرت ہو گئی تھی بلکہ گلی کوچوں میں پہرے لگا دیا تھا کہ کسی کو قرآن کی آواز نہ جائے، کوئی سننے نہ پائے۔ اب جیسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کرتے نا تالیاں بجانا شروع کر دیتے، یہ سیٹیاں بجانا شروع کرتے تاکہ آواز جو ہے قرآن کی نہ پہنچے، ان کی سیٹیوں کی، ان کی تالیوں کی آوازیں پہنچے۔ اور اسی طرح میرے بیٹے صاحب جو نبی پاک کو بیان کرتے، ذرا غور کریں کہ تکلیف کہتے کس کو ہیں۔ آج ہمیں کوئی دین کی راہ میں کوئی ایک جملہ کہتے گھر بیٹھ جاتے لوگ، کہتے نہیں جناب نیکی کرنے کا زمانہ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوتے نا، سامنے یہ لوگ بھی کھڑے ہو جاتے اور معاذ اللہ کہتے دیوانہ ہے، تم لوگ اس کی بات نہ سنو۔ اب ذرا سوچے تو صحیح، کونین کے والی ہیں، رب کے محبوب ہیں، فرشتوں کے آقا ہیں، مگر اس قدر ستایا گیا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی۔ ابو جہل ظالم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر دھول اڑاتا جاتا اور کہتا ہے لوگوں اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم ہمارے خداؤں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ یعنی ہر موقع پر طاق میں رہتے کہ کسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوصلے پست ہو جائیں، تکلیف کی انتہا تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہے یہ ہم سب کے لیے درس ہے۔ آج ہمیں بڑی آسانی سے دین ملا ہے، گھر بیٹھے مسلمان ہو گئے، ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں۔ ذرا پڑھے تو صحیح ہسٹری آف اسلام کو کہ میرے آقا نے کس طرح دین پھیلایا، صحابہ نے کس طرح مارے کھائیں، کس طرح تپتی ریت پہ ہمارے صحابہ نے وہ وقت گزارے ہیں۔ اب یہ واقعہ سنیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور یہ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے۔ عین نماز کی حالت میں ابو جہل نے کہا کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کاندھوں پر رکھتے ہیں۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر ظالم اٹھا اور اس اوجڑی کو لا کر نبی پاک کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ پیارے آقا سجدے میں اور اس نے اوجڑی کو رکھ دیا۔ نبی پاک سجدے میں رہے، دیر تک وہ اوجڑی ان کے اوپر رہی، گردن پر پڑی رہی اور کفار ظالم ٹھٹھا مار کر ہنسی کرتے رہے۔ میرے آقا سجدے میں ہیں اور یہ گھیر کر ہنسی اڑاتے رہے، اتنا ہنستے تھے کہ مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گرتے پڑ رہے تھے۔ اب بی بی فاطمہ خاتون جنت کم سن تھی، مدنی منی گویا تھی، دوڑتی ہوئی آئیں، ان کافروں کو دور ہٹایا، انہیں برا بھلا کہا، وہ اوجڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش مبارک سے ہٹایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر صدمہ پہنچا، میرے آقا کے قلب اقدس پر اس واقعے سے اتنا صدمہ پہنچا، نبی پاک کا یہ معمول نہ تھا مگر نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ دعا کی، اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی، یا الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے گھڑے میں ڈال دیا گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھڑے کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان گھڑے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ یعنی اس قدر تکلیف، بلکہ وہ روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جس کو راہ خدا میں دین کے دین متین کی خدمت میں تبلیغ دین میں ستایا جائے وہ مجھے یاد کر لے کہ مجھے اس راہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہے۔ میرے وہ تمام مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، آج میں اور آپ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، کان میں پہلی آواز اللہ اکبر سنی ہے، مگر اس ایمان کی قدر ہے ہمیں؟ کیسے پھیلا ہے دین؟
نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، پتھر کھا کر، گالیاں سن کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، صحابہ اکرام کی گھر بار سے نکال دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے شہزادے کہلاتے تھے، آپ کے ایک ایک لباس کی قیمت کئی کئی دینار ہوتی تھی، لوگ ٹرینڈ سیٹر کہلاتے تھے کہ جو لباس وہ پہنتے تھے لوگ ویسا لباس سلواتے تھے، مگر جب ایمان لائے تو گھر سے نکال دیا گیا۔ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تو جسم پر 2 چادریں ہیں۔ میرے آقا کچھ اس طرح فرماتے، دیکھو یہ مکے کا شہزادہ ہے، آج دین متین اور اسلام قبول کرنے کے لیے اس کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے۔ غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر جب شہید ہو گئے، آپ کو دفنایا جا رہا ہے، ایک چادر ہے کفن کے لیے، سر چھپایا جاتا تو پیر ننگا ہو جاتا، پیر چھپایا جاتا تو سر خالی ہو جاتا۔ نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ہے کر فرمایا، یہ وہ مکے کا شہزادہ ہے جس کا ایک ایک لباس اتنا قیمتی ہوا کرتا تھا، سر کو کفن سے ڈھانپ دو اور پیر پر گھاس ڈال کر انہیں تدفین کر دی جائے۔ یہ تھی زندگی صحابہ کرام کی۔ آج اس دین کی قدر کریں۔ آج ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی پر بات کر رہے ہیں، اے کاش ہمارے حوصلے بلند رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل توڑنا، دل حوصلہ چھوڑنا چھوڑ دیجیے۔ دین کا کام کریں گے تو مشکل آنی ہے، ضروری نہیں ہر کوئی سر پہ بٹھائے، لیکن ہمیں پیارے آقا کی وہ تکالیف کو یاد کرنا چاہیے۔ وہ امیر علیہ سنت کا شعر ہے نا، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے۔ ہمیں ان معمولی مشکلوں پہ نہیں گھبرانا۔ حسنین کریمین کو دیکھیں، سارا گھر قربان کر دیا نا اس دین کے لیے۔ دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ اللہ کریم ان قربانیوں کے صدقے ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرمائے، اور ایک نیا جوش اور ولولہ ہمیں عطا کرے کہ ہم بھی آگے بڑھ کر چاہے کتنی تکلیفیں کیوں نہ اٹھانی پڑے، سنتوں کی خدمت کریں گے، دین متین کی خدمت کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی ہمیں نظر آتی ہے غلام حسین بھائی، کہ ان صحابہ اکرام کو جو تکالیف ہوئی، ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے، انہیں کیا کیا نہیں ستایا گیا، یہاں تک کہ ملک چھوڑنا پڑ گیا اپنا، حبشہ جو کہ عرب سے کتنا دور ہے، افریقہ کی ایک ریاست تھی، یہ وہاں پر بھاگ کے جانا پڑا، 2 مرتبہ یہ ہجرتیں ہوئی صرف اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے۔ لیکن یہ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہو کسی پر، انہوں نے سامنے سے جوابی کارروائی کی ہو جب تک انہیں اجازت نہ ملی، یہ سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، اور مطلب یہ کہ اینٹ کے مقابلے میں پھول ہی ہوا کرتا تھا۔ تو آج ہمارا جو یہ سلسلہ ہے، اس میں جو ایک سیگمنٹ ہوتا ہے امتی ہو تو ایسا، اس میں بھی ہم اسی بات پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمارے صحابہ اکرام، ہمارے بزرگان دین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کھائے ضرور، لیکن یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کبھی پتھر مارے ہوں، آپ نے کبھی پتھر اٹھا کر لوگوں کو مارا ہو اور جواب دیا ہو۔ ہمارا کیا حال ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے ہے، ہم ایک مکے کے جواب میں 7 مکے مارتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس میں کسی طرح میری بات جو ہے نا وہ غالب ہو، کسی نے مجھے کیسے آنکھ اٹھا کر دیکھ لیا، مجھے کیسے بول گیا، بچے کو ہمارے بول گیا تو ہم کہتے ہیں سن لیا تم نے، تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی، تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، کیوں نہیں جواب دیا، لگا دیتے نا 2 تم بھی۔ کیا ہمارے نبی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے؟ کیا ہمارے اسلام کی مبارک تعلیمات ایسی ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صاحب خلق عظیم ہیں، آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں۔ عفو درگزر اور معافی کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ جس رب تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب خلق عظیم بنایا، اسی رب نے محبوب کو فرمایا خذ العفو، اے محبوب معافی کو اختیار کرو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے، آپ کی شمائل سے اور آپ کی سیرت سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ اپنے نفس کے لیے کسی سے بغض نہ رکھی جائے، دشمنی نہ رکھی جائے، اگر سامنے والے سے خطا ہو بھی جائے تو اس کو معاف کر دیا جائے۔ معاف کرنے کے معاملے میں جو ہم تعامل کرتے ہیں اور جھجک محسوس کرتے ہیں کہ میں معاف نہیں کرتا، پہلے وہ معافی مانگے، اس میں ایک بنیادی چیز ہوتی ہے نا روکنے والی، وہ ہوتی ہے کسر شان، کہ اگر میں معاف کر دوں گا تو میری شان گھٹ جائے گی، لوگ کہیں گے یار اس نے معاف کر دیا، وہ تو بدلہ لینے پر قادر تھا اور اس نے معاف کر دیا۔ اپنے عجز کے اظہار کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ معافی سے گریز کرتے ہیں، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا فرمان ہے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ بندہ اگر کسی کا گناہ، کسی کی غلطی معاف کر دے تو اس معافی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ اور بندہ اس بات پر غور کرے کہ میں بھی بندہ ہوں، سامنے والا بھی بندہ ہے، اور انسان تو خطا کا پتلا ہے، اگر اس نے غلطی کی ہے جس کی وجہ سے میں ناراض ہوں اور اس کو معاف نہیں کر رہا، مجھ سے بھی تو خطائیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آج دنیا میں میں بندہ ہو کر بندے کے غلطی کو معاف نہیں کر رہا، درگزر نہیں کر رہا، تو خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن اگر میری پکڑ کر لی تو پھر میرا کیا ہوگا؟
تو ہم انشاءاللہ بندے ہو کر بندوں کو معاف کرنا اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عفو درگزر کی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے ہمیں بھی معاف فرمائے گا، اور عاجزی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عزت بھی اللہ ملے گی۔ بلندی عطا من فرمائے گا۔ تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، یہ بھی حدیث شریف ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے جیسا کہ مبلغ بھی فرما رہے ہیں کہ معاف کرنا اختیار کیا جائے، پتھر کا جواب اینٹ سے نہ دیا جائے۔ اس میں معاف کرنا ایک بہت اہمیت رکھتا ہے کہ جب سامنے سے کوئی ایسی بات سنے یا کوئی تھپڑ آئے یا کوئی ایک بھپتی کسے، اس وقت برداشت کس طرح کیا جائے۔ برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے لیے کچھ معلومات کرنی پڑے گی، اس کے بارے میں ترغیب حاصل کرنی پڑے گی کہ معاف کرنے کے فضائل کتنے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، ایک شخص ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر برا بھلا کہے جا رہا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سن رہے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کلمات کہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا، آپ بھی پیچھے تشریف لے گئے، پیچھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ جب تک وہ شخص تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے، اور جب تم نے بولنا شروع کیا تو فرشتے خاموش ہو گئے، فرشتے چلے گئے، تو اس لیے میں بھی چلا گیا۔ تو معافی اختیار کرنا، وہ دن بھی تربیت کے تھے نا، تربیت، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تو تربیت ہو رہی تھی نا۔ جی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ پی جانے والے اور درگزر سے کام لینے والے، معافی اختیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ تو لہٰذا جب غصہ آ جائے تو پی جانے کی کوشش کیا، کہ غصہ آ جانا یہ بری بات نہیں ہے، یہ غصہ ہے انسان کے اندر آ جاتا ہے، اب اس پر امپلیمنٹ کرنا، اس کا جواب دینا، اس پر تربیت حاصل کرنی چاہیے کہ میرے جواب دینے کے کتنے فضائل ہیں، مجھے جواب دینے کا کتنا ثواب ملے گا اور کتنا گناہ ملے گا، میرے جواب دینے میں کیا فائدہ ہے مجھے، لہٰذا معافی ہی اختیار کی جائے، برداشت کا مادہ پیدا کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے مدنی پھول حاصل کر کے معاف کرنا اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جیسے کو تیسا، ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں، شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں، یہ پتہ نہیں کدھر سے کانسیپٹ آ گیا ہے۔ بھائی شریف تو بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے نا، یہ کون سا بٹن ہے آپ کے اندر کہ جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں؟ اچھا مجھے کہا ہے، اور اچھا خاصا نیک نمازی بازوں کا داڑھی والا گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کہہ رہا میں نے نہیں دی، پہلے اس نے دی ہے۔ ارے یہی تو آپ کا امتحان تھا، اور یہ قرآن پاک بھی تو فرما رہا ہے نا کہ برائی کو بھلائی سے ٹال، اگر آپ برے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے جبھی تو وہ اچھا بنے گا نا، آپ برے کے ساتھ برے بن جاتے ہیں، گالیاں دینے والے ساتھ گالیاں دینے والے بن جاتے ہیں۔ حالانکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی آپ نے کہا نا کہ کیسے سن لیتا ہے، میرے سامنے کوئی بول کے دکھائے، یہ طاقتوری نہیں ہے، یہ بہت اچھی بات غلام یاسین بھائی نے کہی، کسی کے غصے پر غصہ کر لینا یہ کمال نہیں ہے، یہ تو آسان کام ہے، مشکل کام یہ ہے کہ اب قابو پا لے۔ بہت اچھے مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہم اپنے اخلاق کو کیسے سنواریں۔ امتی ہو تو ایسا کہ جس امتی کو دیکھ کر دیکھنے والا یہی تصور کرے کہ جب امتی ایسا ہے تو اس امتی کے آقا کیسے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اپنا ٹیمپرامنٹ مضبوط کریں گے، تحمل، برداشت، حلم، صبر، یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اگر امتی میں ہو تو اسے بہترین امتی بنانے کے لیے انشاءاللہ یہ مفید ہوں گی۔ سلسلہ پرنور ہے زمانہ یہ جاری ہے، اور گفتگو بھی آج جاری ہے مکی زندگی مبارکہ پر۔ ہم اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں، پشتوں میں سنائیں گے مرحبا یا مصطفیٰ کا کوئی دھوم مچاتا ہوا کلام۔ بسن و روازنا بد یا رسول اللہ کم، بسن و روازنا بد یا رسول اللہ کم، تو پر محبوبت سامنا بپغلا کم، بسن و روازنا بد یا رسول اللہ کم، ہر طرف تگرم ساد حسن رنا گانی دی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔
یا رسول اللہ میں جہاں جہاں دیکھتا ہوں مجھے آپ کے جلوے نظر آتے ہیں. ہر طرف تگورم سادہ حسن رنا گانی دی، ہر طرف تگورم سادہ حسن رنا گانی دی، ہر طرف تگورم سادہ حسن رنا گانی دی. اوایا محبوب بچاتا مخو چاہتا شاکم بس نو روازنا بدا یا رسول اللہ کم مورو پلار پلوا تو جہاں دنا لگے کما یا رسول اللہ. میں نے ماں باپ میری جان میری اولاد سب کچھ آپ پہ قربان ہے. مورو پلار پلوا تو جہاں دنا لگے کما مورو پلار پلوا تو جہاں دنا لگے کما تمرا دے محبوب پپل زان بند شیدا کم تمرا دے محبوب پپل زان بند شیدا کم بس نو روازنا بد یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے حوالے سے آپ نے آج مدنی پھول سنے. ہمارے ساتھ رہیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صبح شب ولادت